سورۃ المنافقون 28واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے موجودہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 63 نمبر کی سورت ہے، 63 نمبر کی سورت ہے، اور جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 104 نمبر کی سورت ہے۔ 114 سورتوں میں سے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 104 نمبر کی سورت ہے۔ اس کے بعد صرف 10 سورتیں نازل ہوئی، اور اس سورت سے پہلے سورہ حج نازل ہوئی 103 نمبر پہ، اور اس کے بعد 105 نمبر پر سورہ مجادلہ نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ کی آیات 11 ہیں، اور جبکہ اس کے 2 رکوع ہیں، اور سورہ منافقون کے الفاظ 180 ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 776 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام المنافقون ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے شروع میں اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو المنافقون کا لفظ آیا، اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام المنافقون رکھا گیا۔ یہ سورت مبارکہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ سورت مبارکہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر پیش آیا، اور اس موقع پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، جبکہ امام نسائی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ سورت مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، اور امام نسائی رحمہ اللہ کی تحقیق مفسرین نے لکھا زیادہ صحیح ہے، اور اس کا پس منظر اور شان نزول اس سورت کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، اور سب سے سخت غزوہ تھا۔ ایک رات چند منافق آپس میں جمع ہوئے خفیہ طور پر، اور آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا، دیکھو ہم نے بڑی غلطی کی ہے ان لوگوں کو مدینہ میں جگہ دے کر، اور ان لوگوں نے مدینہ میں بھی قبضہ کر لیا، پھر مکہ پر بھی قابض ہو گئے، پھر خیبر پر بھی ہوئے، اب رومیوں کے خلاف بھی یہ لوگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے نبی پاک کے بارے میں بڑے سخت جملے کہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا، میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں۔ معاذ اللہ، نبی پاک کے بارے میں جو عزت کے متضاد لفظ آتا ہے، نبی پاک کو یوں کہنے لگا کہ ہم مدینے میں واپس جائیں گے، ان ایسے کے ایسے لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ یہ ساری باتیں
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی۔ وہ نوجوان صحابی تھے۔ جا کر انہوں نے اپنے چچا کو بتا دیا کہ رات منافق بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور ان کے چچا نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ تو منافقوں کا جو کام ہوتا ہے قسمیں کھانی، اور یہ بھی لگ گیا ہم آپ کے خلاف ایسی بات کریں اس زبان میں کیڑے نہ پڑ جائیں جیسے منافقوں کی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے بھی فرمایا۔ تو نبی پاک نے اس کو بلا کر پوچھا، یہ قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا کہ زید بن ارقم گواہ لائی، ہم ایسی باتیں یا رسول اللہ آپ کے خلاف کریں گے؟ اب ظاہری بات ہے اس اندھیری رات کے اندر زید بن ارقم کا کون گواہ؟ انہوں نے چھپ کر یہ ایسی خفیہ میٹنگ کی تھی اور آپس میں مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں کی تھی۔ اب اس نے خوب قسمیں کھائیں، قسمیں کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے صحابہ کرام اور چچا نے کہا، احمق تو نے کیسی باتیں کی ہے جو ثابت نہ کر سکا، اور حضور علیہ السلام نے تجھے جھوٹا کہا اور اس منافق نے قسمیں کھائیں، اور اب تجھے سچا کون کہے گا؟ حضرت زید بن ارقم بھی اپنی جگہ پریشان ہو کے بات تو ہوئی ہوتی۔ معلوم ہوا اس روایت سے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ کلی طور پر غیب والا مسئلہ اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی فرما دیتے کہ یہ بات کی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی قسموں پر یقین کر لیا اور واقعے کو سچا مان لیا۔ تو معلوم ہوا عالم الغیب ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اور اس موقع پر یہی صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن کی یہ آیات نازل کر کے اللہ نے حضرت زید کی صداقت کو بیان کیا، اور جب کہ منافقوں کو اللہ نے ذلیل کیا تو اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے زید بن ارقم، اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ سورہ منافقون اس موقع پر نازل ہوئی، یہ اس کا شان نزول تھا۔ ایک واقعہ تو یہی غزوہ تبوک کا بیان کیا جاتا ہے، دوسرا واقعہ بنو مصطلق والا جس کو حافظ ابن کثیر اور باقی دوسرے مفسرین نے لکھا ہے، وہ بھی مختصراً یہ کہ ایک مہاجر صحابی اور انصاری صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ انصاری صحابی نے انصار صحابہ کو بلایا، باقی اپنی قوم قبیلے برادری کو بلایا، ادھر سے مہاجر صحابی نے مہاجر باقی صحابہ کو مدد کے لیے بلایا، دونوں جمع ہو گئے۔ قریب تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے، مہاجر اور انصاری صحابہ۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے نبی پاک کے خلاف اور مہاجر صحابہ کے خلاف اسی طرح کے جملے کہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو نکال دیں گے، ان لوگوں نے اب ہمارا کھاتے، ہم نے ان کی بڑی مدد کی، یہاں پر یہ لوگ آئے اور انہوں نے ہمارے اوپر ہی ایسا کام شروع کر دیا۔ تو بہرحال ایسی جب باتیں کہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، صحابہ نے سن لی، نبی پاک کو بتایا گیا، تو بہرحال اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ منافق یا رسول اللہ جھوٹے ہیں، اور اسی طریقے سے اس موقع پر یہ دونوں واقعے اس کے شان نزول میں مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ منافق کون لوگ ہیں، اور جیسا کہ بعض حضرات سوال بھی کرتے ہیں
کہ منافق کی سزا قرآن میں بیان کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا منافق کی چند نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا ایسے تو مسلمان بھی ہیں، یہ جتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اذا اؤتمن خان، باقی 4 نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سزا اس منافق کے لیے بھی ہوگی کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں؟ یوں دیکھا جائے اس وقت تو بہت کم ہی لوگ اس نفاق کی نشانیوں سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ اکثر کے ساتھ یہی حال ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نفاق کی، منافقت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے عملی۔ اعتقادی منافق یہ ہوتا ہے جو اسلام کو دل سے بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسا منافق جو دل ہی کا گندا ہے، یہ منافق کفار اور مشرکین سے بھی بدتر ہے، سارے کافروں سے بدتر ہے۔ اور اس منافق کی سزا قرآن میں بیان کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسا منافق دنیا کے ہر کافر سے برا ہے۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جس میں سب سے سخت عذاب ہوگا، اس میں منافق ہوں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن دل کے اندر اسلام نہ ہو۔ اور دوسرا منافق عملی منافق ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان تو موجود ہے لیکن کام منافقوں والے کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی بیان کی، اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ وعدے اور معاہدے میں فرق ہوتا ہے۔ جب کسی انفرادی طور پر کسی آدمی سے کوئی بات طے کی جائے تو وہ وعدہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ آپ کی کوئی بات طے ہوتی ہے، اسے وعدہ کہتے ہیں۔ اور اگر جماعتی شکل میں کافی قوم برادری کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا حکومتی سطح پر کسی سے کوئی بات طے کرتے ہیں تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ وعدہ ایک آدمی سے ہوتا ہے، معاہدہ بہت سارے لوگوں سے۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی یہ نفاق کی نشانی ہے کہ وعدے تو کریں لیکن جھوٹ بولیں، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ چاہے وہ جیسے بھی وعدے ہوں، چاہے حکومتی کوئی بندہ وعدے کرے ووٹ مانگنے سے پہلے پورے نہ کرے تو نفاق کی نشانی ہے، باقی بھی کوئی اسی طریق سے کرے منافق کی نشانی ہے۔ تو وعدے کرو سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ قرآن نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تیسری نشانی منافق کی بیان کی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے پیسہ ہے، مال ہے، کوئی رکھتا ہے تو اس کو پورا اسی طرح واپس کرے جب وہ بندہ لے۔ اسی طرح علم بھی امانت ہے۔ علمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات نہ بتائے۔ اور اسی طرح مشورہ بھی امانت ہے، جب کوئی آدمی آپ سے مشورہ لے اور اپنے دل سے علم کے حساب سے صحیح رائے اس کو دو۔ اور مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں میں بھی آدمی کوئی ایسی بات راز آؤٹ نہ کرے۔ چوتھی نشانی حدیث میں فرمایا منافق کی یہ ہے، اذا خاصم فجر، کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ انسان منہ سے
نہ بولے، گالیاں نہ دے۔ آج معاشرے میں ہم نے تو مسلمان نے بظاہر منافقوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ منافق کی نشانی یہ بیان کی کہ جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں، تکیہ کلام بنا ہوا ہے زبان پہ لوگوں کی گالیاں، شغل میں بھی گالی دے دیتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے بھی گالی۔ منافق تو پھر لڑائی کرتا ہے تو وہاں گالی دیتا ہے، اور مسلمان کی یہ حالت ہے ہنسی مذاق میں بھی منہ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، زبان کا استعمال صحیح نہیں۔ یہ تو حدیث میں 4 نشانیاں منافق کی بیان کی، کچھ علامات منافق کی قرآن میں بھی بیان کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز قائم کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ بھی منافق کی نشانی قرآن نے بیان کی۔ اور دوسری نشانی قرآن نے بیان کی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اخبارات، ناول، موبائلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، سب کاموں کے لیے وقت ہوگا، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب اعتقادی منافق، یہ 2 قسمیں بیان کی منافقوں کی۔ اعتقادی منافق یہ تو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہے، تو منافقوں کا تو پتہ نہیں چل سکتا اس زمانے میں کہ عقیدے کا منافق، اعتقادی منافق کون ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو ایسے منافقوں کی اطلاع وحی کے ذریعے کر دی جاتی تھی، تاہم آج عملی منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ جو دوسری قسم کا منافق ہے، جس کے اندر 4 نشانیاں حدیث کی روح سے، 2 نشانیاں قرآن کی روح سے پائی جائیں، یہ عملی منافق ہے۔ بہرحال آج ہم کسی انسان کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ بن یمان جو نبی پاک کے رازدار صحابی تھے، ان کو بتایا تھا کہ منافق کون کون ہے۔ تو باقی اس زمانے میں کوئی کسی کو عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتا، چونکہ یہ دل کا معاملہ اور دل کی کیفیت ہم نہیں سمجھ۔ ہاں البتہ عملی منافق ہیں، جس بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو عملی طور پہ وہ بندہ نفاق کے منافقوں والے کام کرتا ہے، تو ہوتا وہ مسلمان ہی ہے، وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ اپنے جو گناہوں کی سزا ہے یہ بھگت کے پھر وہ جنت میں جائے گا، جبکہ اعتقادی منافق یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کافروں میں سب سے سخت عذاب اسی منافق کو ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نفاق جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔